اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 8. خاندان غلامہ کی حکومت میں رکن الدین فیروز شاہ کی حکومت 633 ہجری تا 634 ہجری. التمش کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ تخت نشین ہوا، لیکن یہ اپنے باپ کے اصول جہاں بانی پر کاربند نہیں تھا اور اس نے شاہی خزانے کو نہایت بے دردی سے اڑانا شروع کر دیا. اس کے عیش و عشرت کی زندگی اور انتظام سلطنت کی طرف سے بے پرواہی نے بہت جلد امراء سلطنت کو اس کی طرف سے منحرف کر دیا. اس کی ماں شاہ ترکان نے اپنے بیٹے کی غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر قصر کے اندر سخت مظالم شروع کر دیے اور التمش کی بہت سی حرموں کو تحقیق کر دیا. آخرکار جب اس نے التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ قطب الدین کو، جو دوسری بیوی کے بطن سے تھا، اسے قتل کر دیا، تو التمش کی بیٹی رضیہ سلطان نے صدائے احتجاج بلند کی اور امراء نے شاہ ترکان کو مقید کر کے رضیہ سلطان کو تخت نشین کر دیا. سلطان رکن الدین اس وقت دہلی کی بغاوتوں کے فروغ کرنے میں مصروف تھا. جب دہلی واپس آیا تو یہاں کا رنگ ہی دوسرا تھا. آخرکار یہ بھی قید ہوا اور صرف 6 ماہ 27 روز سلطنت کر سکا تھا. رضیہ سلطان 634 ہجری تا 637 ہجری. غلام خاندان میں رضیہ سلطان کا عہد خاص طور سے نمایاں نظر آتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ عورت تھی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ حقیقتاً اپنے اندر ایسے صفات جہاں بانی رکھتی تھی جو مردوں میں بھی مشکل سے پائے جاتے ہیں. شمس الدین التمش خود اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا تھا کہ اس کی تمام اولاد میں صرف رضیہ اس قابل ہے کہ عنان سلطنت اس کے ہاتھ میں دے دی جائے. چنانچہ جب وہ فتح گوالیار سے واپس آیا تو حکم دیا کہ رضیہ اس کی ولی عہد تسلیم کی جائے. اس سے بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ متعدد اولاد نرینہ ہونے کی حالت میں لڑکی کو ولی عہد بنانا کس حکمت پر مبنی ہے. اس نے جواب دیا، میرے بیٹے ہوا و ہوس میں مبتلا ہیں اور ان میں ایک بھی اس قابل نہیں کہ انتظام سلطنت کر سکے. رضیہ ہر چند عورت ہے، لیکن بلحاظ اپنی صفات کے ایک مرد ہے اور اپنے تمام بھائیوں سے افضل ہے. 7ویں صدی ہجری کی 3 فرمانرواں عورتیں. یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں 3 مسلمان عورتیں فرمانرواں ہوئیں اور انہوں نے نہایت شہرت حاصل کی. ایک شجرت الدر مصر میں مملوک خاندان کی ملکہ تھی، جس نے حروب صلیبیہ میں فرانس کے بادشاہ لوئی نہم کو شکست دی تھی. دوسری ابش، جس نے مغلوں کی نشوونما اور ترقی کے زمانے میں تقریباً 1 صدی تک فارس میں حکومت کی تھی. اور تیسری رضیہ، جو ہر چند صرف 3.5 سال ہندوستان پر حکمران رہی، لیکن اس مختصر زمانے میں حسن انتظام سے اپنے تئیں غیر فانی بنا گئی اور تاریخ میں وہ واقعات چھوڑ گئی جن پر اس کی جنس کو ہمیشہ فخر و ناز رہے گا. رضیہ کی تعلیم و تربیت. افسوس ہے کہ کتب تاریخ سے رضیہ کی تعلیم و تربیت کا مفصل حال معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ یقینی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کی طرف سلطان التمش نے پوری توجہ سے کام لیا ہوگا، کیونکہ طبقات ناصری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں سلطان کی نہایت محبوب بیوی تھی اور کوشک فیروزی میں خاص قصر شاہی اس کا قیام گاہ تھا. فرشتہ نے اس کے اکتسابات علمیہ کے متعلق صرف اس قدر لکھا ہے کہ قرآن مجید با آداب مئی خوانداز بازی علوم فی الجملہ نصیب داشت. اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جس قدر تعلیم لڑکیوں کے لیے ضروری تھی وہ سب اس نے حاصل کی تھی. اور رہی تربیت، سو اس کے متعلق بھی مورخ مذکور کی یہ رائے ہے کہ جو صفات شاہانہ ذی عقل اور صاحب الرائے کے لیے ضروری ہیں وہ سب کے سب رضیہ میں موجود تھی، اور اس عہد کے تمام صاحبان نظر نے اسے تسلیم کر لیا تھا کہ رضیہ اگر مرد ہوتی تو پھر چون چرا کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی. رضیہ نے تخت نشین ہوتے ہی تمام ان قواعد و ضوابط کو جو اس کے باپ کے عہد میں رائج تھے اور رکن الدین کے زمانے میں باطل ہو چکے تھے، از سر نو قائم کیا اور کمال احتیاط کے ساتھ اپنی عادلانہ حکومت شروع کی. نظام الدین محمد جنیدی وزیر اور بعض دیگر عمرا نے مخالفت کی اور آمادہ جنگ ہوئے تھے، لیکن رضیہ نے اپنے حسن تدبیر اور فطری شجاعت سے کام لے کر ان سب کو درہم برہم کر دیا اور اپنی مخالف قوتوں کا استحصال تمام کر دیا.
جو عزل و نسب اس نے اپنی حکومت میں قائم کیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی مردم شناس تھی۔ چنانچہ خواجہ مہدی غزنوی کا تقرر بجائے نظام الملک جنیدی کے عہدۂ وزارت پر کرنا اور ملک سیف الدین ایبک کا نیابت لشکر پر اور سلطنت کے تمام دیگر حکام و امراء کا ایک مقام پر تبادلہ اس کی کافی شہادت ہے۔ جب تمام حکام اور صوبہ داروں کو رضیہ کی قوت اور اہلیت کا علم ہو گیا تو ساری مملکت میں لکھنوتی سے لے کر دیول تک تمام سرداروں اور امیروں نے سر اطاعت اسی کے سامنے خم کر دیا تھا۔ منہاج السراج مصنف طبقات ناصری اسی کے عہد میں ناصریہ کالج سے متعلق ہوا اور گوالیار کا قاضی مقرر کیا گیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رضیہ کیسی علم دوست اور ہنر شناس تھی۔ طبقات ناصری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں اس وقت معزی کالج موجود تھا، جس کے دروازے کو جامع مسجد کا دروازہ سمجھ کر ملاحدہ کا گروہ اندر گھس آیا تھا۔ رضیہ مردانہ لباس پہنتی تھی اور قباء و کلاه کے ساتھ دربار کیا کرتی تھی۔ ہاتھی پر بھی سوار ہوتی تھی، لیکن گھوڑے کی سواری اسے بہت پسند تھی۔ جنگ کے وقت فوج کی ترتیب خود کرتی تھی اور سب کے دوش بدوش میدان کارزار میں داد مردانگی دیتی تھی۔ رضیہ کے زوال کا سبب امیر جمال الدین یاقوت حبشی کو بتایا جاتا ہے، جو میر آخور کے عہدے پر ممتاز تھا اور رضیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے پر سوار ہوا کرتی تھی۔ لوگ رضیہ کے اس انتخاب کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا خیال کرنا لوگوں کی زیادتی تھی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قطب الدین ایبک اور شمس الدین کے عہد میں غلاموں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، اور التمش نے تو ترکی مملوکوں کا ایک دستہ ہی چھلخانی یا جہلگانی کے نام سے الگ کر لیا تھا، جو التمش کے بعد بہت خودسر ہو گیا تھا اور تمام امراء کو سخت تکلیف پہنچانے لگا۔ جب رضیہ کے عہد میں یاقوت امیر الامراء کے درجے تک پہنچ گیا تو ترکی امراء کو ایک حبشی غلام کی ترقی ناگوار ہوئی اور اس کی سیادت میں رہنا انہوں نے اپنے لیے باعث ذلت خیال کیا، اس لیے ان لوگوں نے بغاوتیں شروع کر دیں، اور انہی باغیوں میں ملک التونیہ حاکم بھٹنڈا بھی تھا۔ چنانچہ خود اس کے مقابلے کے لیے رضیہ سلطانہ روانہ ہوئی۔ اس جنگ میں یاقوت حبشی مارا گیا اور رضیہ مقید ہو گئی، لیکن رضیہ اس شکست کے بعد بھی کامیاب ہوئی اور ملک التونیہ نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد یہ دونوں دہلی کی طرف آئے کہ سلطنت پر دوبارہ قبضہ کر سکیں، لیکن سلطان معز الدین یعنی رضیہ کا بھائی جو دہلی کا بادشاہ تسلیم ہو چکا تھا مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور ان دونوں کو شکست دی۔ جب یہ بھاگ کر کیتھل پہنچے تو ان کا لشکر بھی منحرف ہو گیا اور آخرکار دونوں ہندوؤں کے ہاتھ گرفتار ہو کر قتل کر دیے گئے۔ 24 ربیع الاول 638 ہجری رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی تھی اور 25 ربیع الاخر کو رضیہ قتل ہوئی۔ اس نے 3 سال 6 دن حکومت کی تھی۔ معز الدین بہرام شاہ 637 ہجری تا 639 ہجری۔ ہرچند رضیہ 638 ہجری میں قتل ہوئی، لیکن معز الدین بہرام شاہ تخت دہلی پر 637 ہجری ہی متمکن تھا جب رضیہ کو سرہند میں شکست حاصل ہوئی تھی۔ منہاج سراج نے اس کے صفات میں لکھا ہے کہ وہ بے باک و خونخوار تھا، لیکن اسی کے ساتھ حد درجے بے تکلف اور باحیا طبیعت پائی تھی۔ وہ ظاہری شان و شوکت اور آرائش و زینت سے گریز کرتا تھا، اور وہ تمام مراسم تکلفات جو بادشاہوں کے دربار میں نظر آتے ہیں اس نے ترک کر دیے تھے۔ جب یہ تخت نشین ہوا تو اختیار الدین اسی کے ساتھ نائب سلطنت بنا دیا گیا تھا اور مہذب الدین کو وزارت کا عہدہ سپرد ہوا، لیکن چند دن بعد بہرام شاہ اختیار الدین سے ناخوش ہو گیا اور آخرکار اسے قتل کر کے ملک بدر الدین سنقر کو ابن حاجب مقرر کیا، اور 638 ہجری میں اسی سلسلے میں وزیر مہذب الدین پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن وہ صرف زخمی ہو سکا۔ اس کے بعد بدر الدین سنقر نے خود بہرام شاہ کے خلاف ایک سازش شروع کی اور ارادہ کیا کہ اسے معزول کر دے، لیکن وزیر مہذب الدین نے، جسے اس سازش میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن اس نے ایک ہیلے سے شرکت سے احتراز کیا تھا، بادشاہ کو برمحل اطلاع دے دی گئی اور اس نے وہاں پہنچ کر مجمع کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد سنقر بدایون بھیج دیا گیا اور بہرام شاہ کا اعتماد کسی پر نہ رہا۔ اسی اثنا میں مغلوں نے لاہور پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور وہاں کا گورنر اختیار الدین قراقش بھاگ کر دہلی چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے نظام الملک مہذب الدین وزیر اور قطب الدین حسن وکیل سلطنت اور دیگر امراء کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، لیکن یہ لوگ دریائے بیاس تک پہنچے تھے کہ مہذب الدین نے
ایک خفیہ تحریر بادشاہ کے پاس روانہ کی کہ جن عمرہ کو آپ نے میرے ساتھ روانہ کیا ہے وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ خود تکلیف فرمائیں تو مناسب ہے۔ بادشاہ نے جواب میں لکھا کہ واقعی یہ لوگ گردن مارنے کے قابل ہیں، چند دن تک تم ان کے ساتھ تعلق رکھو، پھر میں آ کر ان سب کو سزا دوں گا۔ پھر مہذب الدین نے یہ فرمان شاہی انہیں دکھا کر آمادہ فساد کر دیا اور سب کے سب بجائے مغلوں کی طرف بڑھنے کے دہلی لوٹ آئے اور محاصرہ کر کے بتاریخ 8 ذی قعدہ 639 ہجری بمطابق 1242 عیسوی بہرام شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس نے صرف 2 سال اور 1.5 ماہ حکومت کی تھی۔ علاؤالدین مسعود شاہ 639 ہجری تا 644 ہجری۔ بہرام شاہ کے قتل کے بعد ہی ایک جماعت نے عز الدین کو، جو التمش کا داماد تھا، بادشاہ مقرر کیا تھا، لیکن دن ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت نے، جس پر بات کو اکثر کا اتفاق ہو گیا، علاؤالدین مسعود یعنی رکن الدین فیروز کے بیٹے کو تخت نشین کر دیا گیا۔ اس کے عہد کے خاص واقعات یہ ہیں۔ 8 ذی قعدہ 639 ہجری مسعود تخت نشین ہوا۔ 2 جمادی الاول 640 ہجری وزیر مہذب الدین نے امرائے ترک کے ہاتھوں سے تمام کام نکال لیے تھے، اس لیے انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ 640 ہجری منہاج السراج طبقات ناصری نے عہدہ قضا سے استعفیٰ کیا اور 9 رجب کو طوفان خانوالی بنگال کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ لکھنوتی میں یہ 2 سال تک رہا۔ انہی 2 سال کے عرصے میں مسعود شاہ نے توسیع سلطنت کی طرف توجہ کی اور اپنے دونوں چچا جلال الدین اور ناصر الدین کو قید سے آزاد کر کے قنوج و بہرائچ ان کی جاگیر مقرر کی گئی۔ شوال 642 ہجری راجہ جاج نگر نے لکھنوتی پر حملہ کیا اور ماہ ذی قعدہ میں سمرقان قیران سلطان علاؤالدین کے حکم سے فوج لے کر لکھنوتی پہنچا اور بات کو یہی لکھنوتی کا فرمانروا تسلیم کیا گیا۔ اسی سال غیاث الدین بلبن امیر حاجب مقرر کیا گیا۔ 14 صفر 642 ہجری منہاج سراج دہلی واپس آیا اور اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہوا۔ رجب 642 ہجری مغلوں نے منکو خان کی سرکردگی میں اوج پر حملہ کر دیا۔ مسعود شاہ خود مقابلے کے لیے روانہ ہوا، لیکن مغل اس کے پہنچنے سے قبل واپس چلے گئے۔ 644 ہجری مسعود شاہ کی صحبت میں چند نااہل لوگوں کو درخور حاصل ہو گیا۔ اس بنا پر اس نے جبر و ظلم اور عیش و عشرت اور لہو لعب میں اپنے اوقات صرف کرنے شروع کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بدامنی کے آثار نظر آنے لگے اور عمرہ نے مجبور ہو کر اس کے چچا ناصر الدین کو بلایا اور بتاریخ 23 محرم اسے قید کر کے ناصر الدین کو تخت نشین کر دیا گیا۔ ناصر الدین محمود شاہ 644 ہجری تا 664 ہجری مسعود شاہ کے بعد ناصر الدین محمود بن شمس الدین تخت نشین ہوا، جو غلام خاندان میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔ یہ التمش کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت میں حد درجے کوشش کی گئی تھی۔ سلطان مسعود شاہ کے عہد میں ولایت بہرائچ اس کے سپرد تھی اور اسی وقت سے اس کے افسانہ ہے عدل و رعیت پروری تمام ملک میں مشہور تھی۔ چنانچہ مسعود شاہ کے انتقال پر تمام امراء و اعیان قصر اسی کے حق میں رائے دی اور اسے تخت شاہی پر متمکن کر دیا گیا اور شعراء نے قصائد تہنیت پیش کر کے بیش بہا انعامات حاصل کیے۔ منہاج سراج نے اپنی مشہور تاریخ کو اس بادشاہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام طبقات ناصری رکھا اور اسی کے حالات و حکومت 15 سال یعنی 658 ہجری تک نہایت تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ ناصر الدین کی خصوصیات۔ ناصر الدین علاوہ عادل و شجاع ہونے کی حد درجے عابد و مرتاز تھا۔ خزانہ شاہی سے 1 پیسہ بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتا تھا اور صرف کلام مجید لکھ کر اپنا نفقہ حاصل کرتا تھا۔ ابن بطوطہ مشہور سیاح نے ناصر الدین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن خود دیکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قاضی کمال الدین نے مجھے ایک نسخہ بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیا جو نہایت خوش خط تھا۔ نظام الدین احمد کے حوالے سے فرشتے نے لکھا ہے کہ وہ ہر سال 2 مصحف کی کتابت کرتا۔ ایک بار اس کا قلمی مصحف کسی امیر نے زیادہ قیمت دے کر خرید لیا۔ سلطان کو جب یہ خبر ہوئی تو اسے ناگوار ہوا اور آئندہ کے لیے حکم دیا کہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام مجید خفیہ طور سے بازار کی معمولی قیمت پر فروخت کیا جائے۔ سلطان ناصر الدین صرف ایک منکوحہ بیوی رکھتا تھا اور کوئی خادمہ وغیرہ نہ تھی۔ ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ میرے ہاتھ روٹی پکاتے پکاتے جلے جاتے ہیں
اگر کوئی کنیز لے لی جائے تو کیا حرج ہے؟ سلطان نے جواب دیا کہ بیت المال بندگان خدا کا خلق ہے، میں اس میں سے کچھ صرف نہیں کر سکتا، ورنہ کوئی کنیز مہیا کر دیتا۔ ناصر الدین دوسرے کے جذبات کا بہت لحاظ کرتا تھا اور کبھی کسی کو تکلیف پہنچانا یا مایوس کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک بار وہ کلام مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایک شخص اجنبی آ گیا اور بولا کہ لفظ فیہ مکرر لکھا ہوا ہے۔ سلطان نے فوراً اس لفظ کے گرد قلم سے حلقہ کھینچ دیا اور اس شخص کا حال پوچھ کر رفع حاجت کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو پھر قلم تراش سے اس حلقے کو مٹا دیا۔ ایک غلام نے دریافت کیا کہ حلقہ کھینچنے اور پھر اس کے محو کر دینے کا کیا سبب تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ یہ شخص اپنی حاجت لے کر آیا تھا، اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ لفظ فیہ غلط تحریر نہیں ہوا تو وہ نادم ہو جاتا، اس لیے میں نے حلقہ کھینچ دیا کہ اس کا محو کر دینا بنسبت غبار ملال رفع کرنے کے زیادہ آسان ہے۔ مذہب کا وہ حد درجے احترام کرتا تھا اور عظمت نبوی کے خیال سے ہر وقت کامتا رہتا تھا۔ اس کا ایک ندیم تھا جس کا نام محمد تھا۔ سلطان ناصر الدین جب اسے بلاتا تو ہمیشہ نام لے کر پکارتا اور جو کام ہوتا کہہ دیتا۔ ایک دن تاج الدین کہہ کر آواز دی، ندیم آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ جب 3 دن تک حاضر نہ ہوا تو سلطان نے اسے طلب کر کے وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، سلطان ہمیشہ میرا نام لے کر پکارتا تھا، اس دن بالکل خلاف معمول تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ میں سمجھا کہ سلطان کچھ برہم ہے، بے قرار و مضطرب ہو کر گھر چلا گیا۔ سلطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے مطلق رنجیدہ نہیں ہوں، اس دن تمہارا نام نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ میں باوضو نہ تھا اور بغیر طہارت کامل کے لفظ محمد میں اپنی زبان سے ادا نہ کر سکتا تھا۔ امور سلطنت اور غیاث الدین بلبن۔ چونکہ سلطان مذہبی زندگی کی طرف زیادہ شغف رکھتا تھا، اس لیے تمام امور سلطنت غیاث الدین بلبن کے ہاتھوں طے پاتے تھے، اور حقیقت یہی ہے کہ ناصر الدین کی کامیابی بحیثیت فرمانروا ہونے کے صرف بلبن کی قابلیت کی ممنون تھی، جس نے اپنی غیر معمولی ذہانت و فراست اور شجاعت و پامردی اور نظم و نسق سے سلطان ایبک اور سلطان التمش کے عہد کو بھلا دیا۔ عہد خاندان غلام کی ایک عجیب خصوصیت۔ خاندان غلام کی تاریخ میں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ جب تک حکومت و سلطنت کسی مملوک کے ہاتھ میں رہی، انتظام ہمیشہ اچھا رہا، اور جب حکومت بادشاہ کے نسبی سلسلے میں منتقل ہوئی تو سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بلبن سلطان التمش کا غلام بھی تھا اور داماد بھی۔ جب 20 سال سے زیادہ حکومت کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین کا آخر وقت آیا تو غیاث الدین بلبن بادشاہ ہوا، اور اس قدر قابلیت سے اس نے حکومت کی کہ تاریخ اسلام میں بہت کم مثالیں ایسی نظر آتی ہیں۔ عہد ناصر الدین کے خاص واقعات کی تفصیل اس طرح ہیں۔ 644 ہجری ناصر الدین تخت نشین ہوا اور کوہستان جودی کے رانا کے خلاف بلبن کی سرکردگی میں ایک مہم روانہ کی گئی، چونکہ رانا نے گزشتہ سال مغلوں کی رہنمائی کی تھی۔ 645 ہجری ناصر الدین نے مملکت قنوج میں قلعہ نندنا یعنی تلسندہ یا تلندہ کو فتح کیا، اور پھر بلبن نے رانا دلکی کو مغلوب کیا اور پھر دونوں فوجیں کڑاہ کی طرف بھاگیں۔ 664 ہجری بلبن نے رانا رتنبور کے خلاف فوج کشی کی اور خواجہ بہاؤالدین ایبک اس جنگ میں شہید ہوا۔ 647 ہجری ناصر الدین نے اپنی بیٹی کی شادی بلبن سے کی اور الغ خان اعظم کا خطاب عنایت کیا۔ 648 ہجری عز الدین نے ملتان کا محاصرہ کیا، جہاں شیر خان سنقر حاکم تھا لیکن کامیاب رہ کر اوچھ واپس آیا۔ 649 ہجری عز الدین نے ناگور میں بغاوت کی، لیکن ناصر الدین کے پہنچنے پر اس نے اطاعت اختیار کی۔ پھر بادشاہ مالوا کی طرف گیا، راجہ ناہر دیو کی شکست ہوئی اور نرور فتح ہوا۔ الغ خان نے گوالیار پر فوج کشی کی اور منہاج سراج کو عہدہ قضا تفویض ہوا۔ 650 ہجری سلطان نے اوش اور ملتان کے راستے سے لاہور اور غزنی کی طرف سفر اختیار کیا، اور عماد الدین ریحان نے بادشاہ کو بلبن کی طرف سے کشیدہ کر دیا۔ 651 ہجری بلبن کو اپنی جاگیر قطع ہانسی و کوہستان سوالک کی طرف روانگی کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد افواج شاہی اس کے خلاف روانہ کی گئیں اور ہانسی کا قلعہ شہزادہ رکن الدین کو دیا گیا۔ پھر بلبن نے ناگور کو اپنا مرکز قرار دیا
اور ناہر دیو کے خلاف فوج کشی جاری رکھی، شیر خان نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ 652 ہجری حدود پنجور یعنی بجنور میں بادشاہ کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ بدایون ہوتا ہوا دہلی واپس آیا۔ عمرہ نے بلبن کی موافقت میں بادشاہ سے مخالفت شروع کر دی۔ جب بادشاہ کو خبر معلوم ہوئی تو وہ دہلی سے سرہند کی طرف چلا جہاں ان سب کا اجتماع تھا، لیکن جب وہ ہانسی کے قریب پہنچا تو عمرائے مذکور کھرام اور کیتھل کی طرف ہٹ گئی اور پھر وہاں فوجی مظاہرہ شروع کر دیا گیا۔ آخرکار باہم صلح ہوئی اور بلبن کی طرف سے بادشاہ کا دل صاف ہو گیا اور ریحان جو باعث فساد تھا دربار سے علیحدہ کر کے بدایون بھیج دیا گیا۔ 653 ہجری بادشاہ اپنی ماں ملکہ جہاں سے جو حبالہ قتلق خان میں سے تھی ناخوش ہو گیا اور دونوں کو اقطاع عود دے کر رخصت کر دیا گیا۔ قتلق خان نے بغاوت کی لیکن الغ خان بلبن نے اسے پسپا کر کے کالنجر تک ہٹا دیا۔ 654 ہجری قتلق خان کے خلاف فوجی کارروائی جاری رہی۔ 655 ہجری عز الدین بلبن نے بغاوت کی اور سامانہ کے قریب قتلق خان بھی اس کا شریک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں دہلی کی طرف بڑھے لیکن ہزیمت کھا کر واپس آئے۔ 656 ہجری بادشاہ مغلوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا جو ملتان تک پہنچ گئے تھے، لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور بادشاہ واپس آیا۔ 657 ہجری خاص عساکر سلطانی جنوب کی طرف روانہ کیے گئے۔ دارالحکومت میں امن و سکون رہا اور حاکم لکھنوتی نے خراج روانہ کیا۔ 658 ہجری الغ خان میواتیوں کی سرکوبی کے لیے مامور ہوا اور ہلاکو خان یعنی مغل کی طرف سے ایک سفارت دہلی آ گئی۔ اور پھر 664 ہجری 11 جمادی الاول کو بادشاہ نے انتقال کیا۔ غیاث الدین بلبن 664 ہجری تا 686 ہجری بلبن بھی ترک تھا اور اسی سرزمین کا جہاں التمش پیدا ہوا تھا۔ طائف البری اس کے قبیلے کا نام تھا۔ جب مغلوں نے اس حصہ ملک کو غارت کیا تو بلبن ان کے ہاتھ آ گیا۔ ایک سوداگر نے اسے مول لے لیا اور بغداد میں خواجہ جمال الدین بصری کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ خواجہ اسے سلطان شمس الدین التمش کے پاس دہلی لایا اور سلطان نے معقول قیمت دے کر اسے لے لیا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ جب بلبن سلطان شمس الدین التمش کے روبرو لایا گیا تو اس نے خریداری سے انکار کر دیا کیونکہ یہ بہت پستہ قامت اور بدصورت تھا۔ بلبن نے یہ معلوم کر کے سوال کیا کہ جہاں پناہ اور غلام کس کے لیے خریدے گئے ہیں؟ التمش نے ہنس کر جواب دیا کہ اپنے لیے۔ بلبن نے عرض کیا تو پھر ایک مجھے خدا کے لیے مول لے لیجئے۔ یہ سن کر التمش خوش ہوا اور اسے مول لے کر سکا کی خدمت سپرد کر دی۔ چونکہ بلبن فطرت کی طرف سے بہترین صفات و خصائل لے کر آیا تھا اس لیے اس کا تقرب بڑھتا گیا۔ رضیہ کے عہد میں میر شکار ہوا اور سلطان بہرام شاہ نے اسے میر آخور بنا دیا۔ سلطان علاء الدین مسعود کے زمانے میں امیر حاجب ہو گیا اور سلطان ناصر الدین نے تو تمام امور سلطنت اس کے سپرد کر دیے، یہاں تک کہ سلطان ناصر الدین کے بعد بالاتفاق سب نے اسی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بلبن نے اپنا طویل زمانہ سلطنت جس فراست و دانائی سے بسر کیا ہے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ خصوصیات کیوں کر اسے حاصل ہو گئیں، جبکہ اس کا زمانہ تربیت کافی تکلیف و مصائب میں بسر ہوا۔ ضیاء الدین برنی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں یہ صرف ایک سردار کی حیثیت رکھتا تھا اس وقت وہ عیش و تفریح کی طرف مائل تھا۔ بزلہ سنج ندیم اور خوش گلو مغنی اس کی محفل میں رہتے تھے اور وہ بھی بادہ خواری، قمار بازی اور اس طرح کے دوسرے مشاغل میں مصروف نظر آتا تھا۔ لیکن جب وہ بادشاہ ہوا تو اس نے اپنی زندگی کا ورق ہی الٹ دیا۔ نہ کہیں محفل عیش و طرب تھی، نہ بزم بادہ خواری۔ وہ حد درجے متین و سنجیدہ ہو گیا تھا اور شراب خواری کو نہ خود ترک کر دیا بلکہ عام طور سے اس کے استعمال کی سخت ممانعت کر دی۔ نماز روزے کا سختی کے ساتھ پابند ہو گیا، یہاں تک کہ اشراق و تہجد کی نماز بھی وہ ترک نہ کرتا تھا۔ ہمیشہ باوضو رہتا، بغیر علماء اور صلحاء کی صحبت کے کھانا نہ کھاتا اور ہمیشہ ان سے مسائل شریعت دریافت کرتا رہتا اور بزرگوں کے مکانوں پر خود حاضری دیتا، لوگوں کی تعزیت کرتا، اکابر کے جنازوں میں حاضر رہتا اور اگر راستے میں کہیں مجلس واعظ برپا دیکھتا تو تعظیماً سواری سے اتر پڑتا اور کچھ دیر سنتا۔ یہ تھا اس کے زہد و ورع کا عالم۔
انتظام سلطنت اور آداب حکمرانی۔ انتظام سلطنت کا اسے اس قدر خیال تھا کہ جب تک وہ پوری طرح کسی شخص کی شرافت نفس اور اہلیت کو معلوم نہ کر لیتا اس وقت تک اسے کوئی عہدہ نہ دیتا، اور اگر کوئی ملازم یا حاکم صلاح و تقوی، دیانت و امانت سے منحرف ہو جاتا تو فوراً اسے معزول کر دیتا۔ کبھی رذیل اور معمولی لوگوں سے بات نہ کرتا، کسی ہزلگو یا مسخرے کو دربار میں آنے نہ دیتا، اور ہمیشہ نہایت سنجیدہ اور معقول لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھتا۔ وہ قہقہے سے کبھی نہ ہنستا تھا اور نہ کسی اور کو جرأت ہوتی کہ اس کے سامنے ہنسے۔ ملحقات طبقات ناصری مصنفہ شیخ عین الدین بیجاپوری کے حوالے سے فرشتے نے لکھا ہے کہ فتنہ چنگیز خانی سے بھاگ کر ترکستان، ماوراء نہر، خراسان و عراق، فارس اور روم و شام وغیرہ کے 15 شہزادوں نے بلبن کی سلطنت میں پناہ لی تھی، اور بلبن نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک محلہ الگ الگ کر دیا اور سب کے شاہانہ وظائف مقرر کر دیے۔ چونکہ اس زمانے میں وسط ایشیا اور اس کے جوار کے تمام صاحبان کمال تاتاری فتنے سے پریشان تھے، اس لیے ان کے لیے سوائے سلطنت دہلی کے اور کوئی امن والی جگہ نہ تھی۔ بلبن کی عدل پروری کا یہ عالم تھا کہ وہ انصاف کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ کرتا تھا اور نہ کسی کی سفارش کو مانتا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی تمہاری طرف سے ظلم و ستم ظاہر ہوگا تو میں بغیر سزا دیے ہوئے تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ جو نصیحتیں وہ اپنی اولاد کو سناتا تھا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کن اصول پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو، ایک بادشاہ کی نجات 4 باتوں پر منحصر ہے۔ ایک یہ کہ وہ خدا سے ڈر کر رعایا کے آرام و سکون کا انتظام کرے، دوسرے یہ کہ فسق و فجور کا ملک سے استحصال کلی کر دے، تیسرے یہ کہ خدمات حکومت ہمیشہ خدا ترس، امین اور شائستہ لوگوں کے سپرد کرے، چوتھی بات یہ ہے کہ ظلم و ستم نہ ہونے دے اور انصاف کرنے میں کسی کی رعایت نہ کرے۔ ایک بار ملک نائق نے، جو عمرہ میں سے تھا اور ولایت بدایون اس کی جاگیر میں تھی، حالت مستی میں ایک فراش کو اس قدر دے مارا کہ وہ مر گیا۔ جب سلطان بلبن بدایون پہنچا تو فراش کی بیوی دربار عام میں حاضر ہوئی۔ سلطان بلبن نے اسی وقت سب کے سامنے ملک نائق کو طلب کیا اور اس قدر درے لگوائی کہ وہ بھی مر گیا، اور بدایون کے بریدوں یعنی پرچہ نگاروں کو، جنہوں نے اس واقعے کی اطلاع اسے نہیں دی تھی، شہر کے پھاٹک پر سولی دے دی۔ اسی طرح ایک بار ہیبت خان نے، جو سلطان بلبن کے نہایت معتبر غلاموں میں سے تھا اور اقطاع اودھ جاگیر میں رہتا تھا، ایک شخص کو حالت مستی میں مار ڈالا۔ اس کی بیوی سلطان کے پاس فریاد لائی۔ سلطان نے ہیبت خان کو طلب کر کے 500 درے لگوائی اور عورت سے کہا کہ ہیبت خان آج تک میرا غلام تھا، لیکن آج سے تو اس کی مالک ہے، تجھے اختیار ہے، چاہے مار ڈالے چاہے معاف کر دے۔ بمشکل تمام ہیبت خان نے 20,000 تنکا دے کر اس عورت کو راضی کر لیا اور نجات پائی۔ سلطان بلبن نے اپنی سلطنت کے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے کثرت سے جاسوس یا برید مقرر کر دیے تھے، اور وہ نہایت سختی سے احتساب کیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نہ جاسوس کوئی غلط خبر اس تک پہنچا سکتا تھا اور نہ حکام کو زیادہ اعتدال سے ہٹنے کا موقع ملتا۔ فوج کی تہذیب و ترتیب۔ بلبن نے تخت نشین ہوتے ہی جس طرف توجہ کی وہ سپاہ تھی۔ اس نے تمام فوج کا جائزہ لیا اور کمان ایسے ہاتھوں میں دے دی جن کی وفاداری مسلم تھی۔ بلبن اپنی سلطنت میں دورہ بھی کثرت سے کیا کرتا تھا اور خود انتظامی حالات کو دیکھ کر ان میں اصلاحیں کیا کرتا تھا۔ ہر چند وہ نظم و نسق کے باب میں بہت سخت تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت رحم و کرم کرتا اور ضعفاء کا بہت خیال رکھتا۔ ایک بار بلبن کو معلوم ہوا کہ عہد شمسی یعنی شمس الدین التمش کے بہت سے سپاہی ضعیف ہو کر بیکار ہو گئے ہیں۔ بلبن نے حکم دیا کہ جو معاوضات ان کے پاس ہیں ان سے لے لیے جائیں اور ہر ایک کے لیے 30 تنکا بطور مدد معاش کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اس سے ان لوگوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا اور سب کے سب ملک فخر الدین کوتوال کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کوتوال ملول ہوتا ہوا سلطان کی خدمت میں گیا اور دریافت کرنے پر عرض کیا کہ جہاں پناہ نے ضعفاء کو اپنے رحم و کرم سے محروم کر دیا ہے، اگر خدا نے قیامت کے دن بھی اسی طرح ہم ضعیفوں کو مردود کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بلبن بہت رویا اور فرمایا، نہج سابق پر
سب کی معاش بحال رکھی جائے اور آئندہ کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ باغیوں کی سرکوبی۔ سفر کے دورانیے میں اگر کسی پل، گھاٹ یا گزرگاہ عام پر پہنچ جاتا تو اپنے سرداروں کو مقرر کرتا کہ سب سے پہلے عورتوں، بچوں، ضعیفوں اور کمزور جانوروں کے گزر جانے کا انتظام کریں اور پھر دوسرے لوگ عبور کریں۔ سلطان بلبن کبھی اس بات کو گوارا نہ کرتا کہ کوئی شخص اس کی سلطنت میں بغاوت یا نقص امن کا مجرم ہو۔ وہ مفسدوں اور باغیوں کو سخت سزائیں دیتا اور خود فوج لے جا کر سرکوبی کرتا۔ تغرل کی بغاوت اور میواتیوں کی شورش اس کے عہد کے خاص واقعات ہیں۔ پھر بلبن نے جس طرح ان فتنوں کو فروغ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست میں بھی وہ خاص ملکہ رکھتا تھا۔ بلبن کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ دہلی کے چاروں طرف 20-20 کوس تک کا جنگل شکار کے لیے مخصوص کر لیا گیا تھا، اور جاڑوں میں روزانہ صبح کو 1000 سواروں کی جمعیت لے کر نکلتا اور رات کو واپس ہوتا۔ علاوہ سواروں کی 1000 سپاہ پیادہ فوج کی بھی ہوتی۔ جب ہلاکو خان کو بغداد میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ سلطان بلبن کا شکار کا اس قدر شائق ہے، تو اس نے کہا کہ بلبن معلوم ہوتا ہے کہ بڑا تجربے کار اور ہوشیار بادشاہ ہے۔ وہ بظاہر شکار کو جاتا ہے، لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ اس کے سپاہی اور گھوڑے محنت کے عادی رہیں اور خطرہ ضرورت کے وقت اچھا کام دے سکیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن اپنے تمام صفات سے رحم و کرم، بذل و نوال کے ساتھ سطوت و جبروت بھی بدرجہ عتم قائم رکھتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں اس نے اپنی ہیبت و عظمت بہت قائم کر رکھی تھی۔ تخت نشینی کے دوسرے سال جب اس نے جلوس نکالا تو سینکڑوں کوس سے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اور اس قدر تزک و احتشام کی نمائش کی گئی کہ دنیا متحیر تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے قبل کسی بادشاہ نے اس شان و شوکت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی خانگی زندگی میں بھی اس کا لحاظ رکھتا تھا کہ کوئی خادم گستاخ نہ ہو جائے، اور اس لیے وہ کبھی کسی سے بے تکلف ہو کر نہ ملتا تھا۔ اس کے بعض ایسے خادم جو ہر وقت خلوت میں ساتھ رہتے تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی بادشاہ کو خلوت کے لباس میں نہیں دیکھا، ہمیشہ وہ اپنے پورے لباس میں نظر آتا تھا۔ بلبن کے بیٹے محمد سلطان کے خصائل۔ بلبن کے بڑے بیٹے کا نام محمد سلطان تھا، جو بعد کو خان شہید کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے انتظام میں بلبن نے نہایت احتیاط سے کام لیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مکارم اخلاق اور محاسن اوصاف میں وہ اپنا نظیر نہ رکھتا تھا۔ فضیلت دانش و ہنر میں بھی وہ بے مثل شخص تھا۔ اس کا دربار علماء و فضلاء کا مرکز تھا۔ صاحبان فضل و کمال اور شعراء اثر ہر وقت اس کے پاس جمع رہتے، اور وہ اپنی شاہانہ بخشش سے سب کو مالا مال کر دیتا تھا۔ حضرت امیر خسرو، جس کی ذات پر ہندوستان کو فخر حاصل ہے، اور خواجہ حسن جو بہترین شعراء میں سے تھی، اسی شہزادے کے دربار کے جواہر تابندہ میں سے تھی۔ محمد اس قدر مہذب تھا کہ مجلس میں بعض اوقات پورا ایک ایک دن، ایک ایک رات بسر ہو جاتی، لیکن اپنا زانو بلند نہ کرتا۔ وہ قسم نہ کھاتا تھا، اور اگر کبھی ضرورت ہوتی تو صرف حقاً کہہ دیتا۔ عمر بھر اس کی زبان سے کوئی ناملائم لفظ نہیں نکلا، اور اس کی مجالس میں زیادہ تر شاہنامہ، دیوان خاقانی، دانوری خمسہ نظامی اور اشعار امیر خسرو پڑھے جاتے تھے۔ محمد سلطان کے پاس ایک بیاس تھی جس میں اس نے 20,000 اشعار خدمہ کے انتخاب کیے تھے، جس کے متعلق امیر خسرو اور خواجہ حسن کا بیان ہے کہ اس سے بہتر انتخاب کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جب محمد سلطان شہید ہوا تو اس بیاس کو سلطان بلبن نے امیر علی جامدار کے سپرد کر دیا، اور پھر یہاں سے حضرت امیر خسرو کے پاس پہنچی، اور اس سے بہت سے صاحبان ذوق نے اشعار کا انتخاب کیا۔ اقامت ملتان کے زمانے میں شیخ عثمان ترمذی، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ و درویش تھی، تشریف لائی تھی۔ محمد سلطان نے تحائف پیش کر کے اقامت ملتان کی درخواست پیش کی، اور ایک خانقاہ تعمیر کرا کر دیہات وقف کر دینے کا وعدہ کیا، لیکن شیخ نے قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کی مجلس میں احیان کوئی شعر ایسا پڑھ دیتا جس میں کوئی پند و نصیحت ہوتی، تو سارے کام چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جاتا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک بار صحبت سما برپا تھی، شیخ عثمان اور شیخ صدر الدین بن شیخ بہاؤدین زکریا بھی موجود تھے۔ کسی شعر پر ان لوگوں کو رقت طاری ہوئی تو سلطان محمد فرط تاثر سے بے تاب ہو گیا،
اور ان حضرات کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر زار و قطار رونے لگا۔ سلطان محمد نے 2 بار اپنا خاص آدمی اور قیمتی تحائف شیخ سعدی شیرازی کے پاس بھیج کر انہیں ملتان آنے کی درخواست کی، لیکن شیخ نے اپنی ضعیفی کا ذکر کر کے معذرت چاہی اور کہلا بھیجا کہ امیر خسرو وہاں موجود ہیں، ان کی قدردانی فرمائی جائے۔ افسوس ہے کہ قبل بادشاہ ہونے کے شہزادے کو مغلوں نے شہید کر ڈالا، ورنہ بلبن کے بعد اس کا عہد یقیناً عجیب و غریب برکت ثابت ہوتا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ پایا تخت دہلی کی شہرت کس حد تک پہنچ جاتی۔ بلبن کے عہد میں اور بھی بڑے بڑے صاحب کمال موجود تھے، مثلاً شیخ فرید الدین مسعود شکرگنج، شیخ عبدالشیوخ بہاؤدین زکریا، شیخ صدر الدین بن شیخ بہاؤدین، شیخ بدر الدین غزنوی، خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سید مولا وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک بے مثل شخص تھا۔ علاوہ مشائخ و علماء کے اور لوگ بھی خاص خاص صفات کے موجود تھے، مثلاً ایبک کشلکی خان جو تیر اندازی، نیزہ بازی اور دیگر فنون حرب میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح بلبن کا برادر زادہ علاؤدین محمد بن عز الدین جو مجلس آرائی اور بخشش و کرم میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ مصر و شام، روم و بغداد، عراق و خراسان وغیرہ سے شعراء اور اکابر علماء آتے تھے اور اس کے بذل و نوال سے بہرہ مند ہو کر نہایت مطمئن و مسرور واپس جاتے۔ ایک بار خواجہ شمس الدین اور خواجہ معین الدین قطب الدین حسن غوری کے ندیم خاص نے چند اشعار علاؤدین کی مدح میں کہہ کر مغنیوں کو یاد کروائی اور تاکید کر دی کہ تقریب نوروز یعنی جشن بلبنی میں ان کو گا کر سنائیں۔ جب جشن منعقد ہوا تو مغنیوں نے وہی اشعار مدح سنائی۔ علاؤدین بھی موجود تھا۔ یہ سن کر وہ مجلس سے اٹھ گیا اور گھر پہنچ کر دریافت کیا کہ یہ اشعار کس کے تھے۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین کو طلب کر کے مجلس نوروز کا تمام سامان و اسباب جو اس نے اپنے لیے ترتیب دیا تھا اٹھا کر خواجہ شمس الدین کو دے دیا اور 10,000 سکے ان مغنیوں کو بلا کر دیا۔ اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آخر وقت میں اس کے پاس سوائے اس کپڑے کے جو اس کے جسم پر تھا ایک چیز بھی باقی نہ رہ گئی تھی۔ حکومت بلبن پر ایک عمومی تبصرہ۔ بلبن نے جو پہلے ایک معمولی غلام تھا اور پھر بھشتی ہو گیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ترقی کر کے میرے شکار، میرا خور، جنرل اور وزیر کے درجے تک پہنچا۔ بحیثیت بادشاہ اور وزیر ہونے کے اس نے 40 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، اور اس میں شک نہیں کہ اس کا زمانہ عجیب و غریب خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ انتظام سلطنت، عدل و انصاف، بیدار مغزی اور دور اندیشی، رحم و کرم، علم پروری، ہنر شناسی، الغرض ہر اعتبار سے سلطان بلبن اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ رعایا مسرور و مطمئن تھی، عمال امین و متمدن تھے، علماء اور فضلاء، شعراء اور مشائخ کا ہجوم تھا، علم و فضل کا چشمہ ہر جگہ سے ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ ملک میں ہر جگہ امن و سکون کی حکومت تھی۔ تمام ایشیا کے بڑے بڑے شہزادے، عمرا اور شعراء دربار کی رونق بڑھا رہے تھے، اور حضرت امیر خسرو کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہے کہ اس وقت بخارا بھی جو وسط ایشیا کا بہت بڑا مرکز علم و ہنر کا تھا، دہلی پر رشک کر رہا تھا۔ مسٹر لین پول کی رائے ہے کہ سلطان بلبن سے زیادہ کسی بادشاہ نے نہیں سمجھا کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور یہاں کی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ غیاث الدین بلبن کی تمام سیاسی زندگی ایک مرقع ہے اس جرأت و بصالت و فراست و دانائی کی جو نہ صرف غلام خاندان بلکہ تمام مسلم فرما روایان ہند میں بہت کم نظر آتا ہے۔ ناصر الدین شاہ کی کامیابی کا راز۔ اس نے مسلسل 20 سال تک ناصر الدین محمود شاہ کی جس محنت و صداقت سے خدمت انجام دی تھی، اس کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ زمانہ کس سازش و بغاوت کا تھا اور مغلوں نے حکومت ہند کے قیام کو کس قدر دشوار بنا دیا تھا۔ ناصر الدین ایک درویش صفت بادشاہ تھا، قرآن مجید لکھ کر اپنی معاش بہم پہنچاتا، اور اس کی اکیلی بیوی بغیر اس کے کہ کوئی خادمہ اس کی مدد کرے کھانا پکایا کرتی تھی۔ وہ ایک فیاض طبیعت فاضل شخص تھا اور ہمیشہ علماء اور حکماء کی صحبت پسند کرتا تھا، لیکن 7ویں صدی کے پورا شعب عہد کے لیے وہ یقیناً کسی طرح موزوں نہ تھا، جبکہ ہندوستان کو ایک نہایت ہی سختگیر، جنگجو اور سیاستدان بادشاہ کی ضرورت تھی جو باوجود ان صفات کے
جو کامیابی ناصر الدین کو حاصل ہوئی اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ بلبن اس کا دست راز تھا اور اس نے ساری سلطنت کو اپنی مٹھی میں رکھا تھا۔ اس وقت ہندوستان کی اندرونی حالت بھی ہندوؤں کی بغاوتوں سے خطرناک تھی اور مغلوں کے حملوں نے اور زیادہ اسے ہولناک بنا دیا تھا، لیکن یہ بلبن کا دماغ تھا جس نے بیک وقت ان دونوں کا انسداد کر دیا۔ ادھر پنجاب کی طرف شیر خان اپنے برادر امزاد کو متعین کرنے کے بعد مغلوں کی پیش قدمی روک دی، اور ادھر اندرون ملک میں باغیوں کی ایسی سخت سرکوبی کی کہ ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ علاوہ اس کی ایک اور مصیبت ترک امرا کی بھی تھی، جن کی سازشوں اور بغاوتوں نے سلطنت کی بنیاد کو متزلزل کر رکھا تھا، مگر بلبن ان کا بھی حریف غالب ثابت ہوا، اور کامل 20 سال تک اس نے ناصر الدین کی سلطنت کو اس قدر حسن انتظام کے ساتھ چلا دیا کہ تاریخ مشکل سے ایسی دوسری نظیر پیش کر سکتی ہے۔ جب ناصر الدین کے بعد خود اس کا عہد سلطنت شروع ہوا تو حالات بدستور تھی۔ ترک قوانین اب بھی موقع کے منتظر تھے۔ ہندو بغاوتیں کرنے کے لیے صرف ذرا سا بہانہ چاہتی تھی۔ قرب و جوار کے لٹیرے دہلی کے دروازے تک آ کر لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مغلوں کی جماعتیں سرحد پر منڈلا رہی تھیں۔ اس لیے اگر اس نے سختی سے کام لیا تو وہ معذور تھا، اور اسے بحیثیت ایک دانشمندانہ فرمانرواں کے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی آہنی تدبیروں سے قرب و جوار کی لوٹ مار کا سدباب کیا، اور دہلی کے نواح میں جس قدر گاؤں آباد تھے ان میں عسکر سلطانی نے گھس گھس کر قزاقوں کو گرفتار کیا، جنگلوں کو صاف کیا، اور تقریباً 1 لاکھ آدمیوں کی قربانی کر کے ان غارت گروں کی کمین گاہوں کو پرامن قابل زراعت ضلع میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے تمام ایسے مقامات میں جہاں فتنہ پروازوں کو فساد پیدا کرنے کا موقع ملتا تھا قلعے تعمیر کروائی، چوکیاں قائم کی، اور اس طرح تمام ان راستوں کو صاف اور پرامن بنا دیا جو بقول ضیاء برنی 60 سال سے قزاقوں کا مسکن بنے ہوئے تھے، اور لوگوں کی آمد و رفت وہاں مسدود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ انتظام نرمی و آسانی سے نہ ہو سکتا تھا، اس لیے جب بلبن کو کسی ایسے گروہ کا پتہ چلتا تو وہ فوراً شیر کی طرح وہاں پہنچ گیا، اور شیر ہی کی طرح دشمنوں اور فتنہ برپا کرنے والوں کو پارا پارا کر دیا۔ اس غرض سے اس نے بہت سے جنگل کٹوا کر سڑکیں بنوا دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تدابیر اس کی بہت کارگر ثابت ہوئی۔ دوسرا مرحلہ ترک جاگیرداروں کا تھا، جو جاگیروں پر اپنا مورث حق قائم کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ سب بلبن کے ہی قوم و قبیلے کے تھے، اور انہی چھلگانی امرا سے تعلق رکھتے تھے جن کا ایک فرد خود بلبن تھا، لیکن بلبن نے مطلقاً ان کی رعایت نہیں کی، اور بڑی حد تک ترک امرا کے خود سرانہ اقتدار کو گھٹا دیا۔ حتیٰ کہ شیر خان کو بھی جو خود اسی کا بنایا ہوا تھا اس نے فنا کر دینے میں کوئی تعامل نہیں کیا۔ تیسری خلش مغلوں کے حملے کی تھی، چنانچہ بلبن نے اس غرض سے ایک بڑی زبردست اور مہذب فوج مرتب کی، اور اکثر و بیشتر دارالحکومت میں اپنا وقت صرف کیا کرتا تاکہ وہ پوری طرح اپنی مرکزی قوت سے مغلوں کا مقابلہ کر سکے۔ اگر وہ کبھی اس طرف کا رخ کریں، یہی سبب تھا کہ اپنی ساری حکومت میں اس نے دور دراز مقام کی صرف ایک مہم، بنگال کی مہم اختیار کی، جہاں عرصے سے لوگ آمادہ بغاوت تھے اور حاکموں کا اقتدار قریب قریب اٹھ چکا تھا۔ بنگال کی مہم۔ بختیار خلجی کے بعد سے 15 گورنر وہاں حکمران رہ چکے تھے، لیکن چونکہ دہلی سے بنگال بہت دور واقع تھا، اس لیے مرکز حکومت کا اثر وہاں بہت کمزور تھا۔ جس وقت غیاث الدین بلبن تخت نشین ہوا تھا، تغرل یعنی بلبن کا محبوب ترین غلام بنگال کا گورنر تھا۔ اسے اڑیسہ کی طرف بہت کامیابی ہوئی، اس لیے کچھ تو وہاں کی دولت سے بدمست ہو کر، اور کچھ یہ خیال کر کے کہ بلبن مغلوں کے خلاف اپنی تدابیر میں مصروف ہے، اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بلبن نے ایک فوج اس طرف روانہ کی، لیکن تغرل نے تلوار اور دولت دونوں کی قوت سے کام لے کر کامیابی حاصل کی، اور افواج دہلی کے اکثر سپاہی بھاگ نکلے۔ بلبن جو اس نوع کے مناظر سے آشنا نہ تھا، یہ خبر سن کر سخت برا فروختہ ہوا، اور اس نے فوج کے جنرل ابگین کو عود میں سولی دے کر اپنا غصہ فرو کیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ فوج روانہ کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئی۔ اب بلبن کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود وہاں جائے، چنانچہ اس نے شہزادہ محمد کو مغلوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے دہلی میں چھوڑ دیا، اور خود اپنے دوسرے بیٹے بغرا خان کو ساتھ لے کر باوجود اس کے کہ بارش سخت تھی لکھنوتی کا عزم کیا۔
کہیں اس نے دریاؤں کو کشتیوں کے ذریعے عبور کیا، کہیں کیچڑ پانی میں یوں ہی گھوڑا ڈال دیا تھا۔ لبریز میدانوں اور وادیوں کو طے کیا۔ الغرض عجیب و غریب سکندرانہ عزم کے ساتھ اس نے کوچ کیا، حتیٰ کہ لکھنوتی پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تغرل مع اپنی فوج اور ذخائر کے جاج نگر بھاگ گیا ہے۔ بلبن اس سے اور زیادہ برہم ہوا اور عہد کیا کہ میں دہلی کا اس وقت تک نام نہ لوں گا جب تک کہ باغیوں کا اچھی طرح خون نہ بہا لوں۔ چنانچہ تغرل بیگ کا تعاقب کیا گیا اور کچھ عرصے تک مطلق پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ چند دن بعد اتفاق سے بلبن کے ایک دستہ فوج کو بنجاروں کا ایک قافلہ ملا جو تغرل کے لشکر سے واپس آ رہا تھا۔ اس سے سارا پتہ معلوم ہوا اور 40 آدمیوں کے مقدمۃ الجیش نے آگے بڑھ کر دیکھا تو دشمن کے سپاہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ کوئی کپڑے دھو رہا ہے، کوئی گا بجا رہا ہے، ہاتھی گھوڑے ادھر ادھر چل رہے ہیں۔ اس دستے نے خیال کیا کہ اگر اصل فوج کو خبر کی گئی تو اس وقت تک تغرل یہاں سے کوچ کر جائے گا، اس لیے انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لیں اور سیدھے تغرل کے خیمے میں حملہ کر دیا۔ تغرل یہ ہنگامہ سن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگ گیا، لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ بلبن اپنے عہد کو پورا کرتا، چنانچہ اس نے بازار لکھنوتی کے دونوں جانب سولیاں قائم کی اور تغرل کے جتنے آدمی تھے اور سپاہی ہاتھ آئے سب کو دار پر کھینچ دیا۔ 2 دن تک یہی ہنگامہ داروگیر قائم رہا تھا اور طرفداران تغرل میں سے اگر کوئی گدا بھی نظر آیا وہ بھی اس مصیبت سے نہ بچ سکا۔ ضیاء برنی کا بیان ہے کہ جس سختی کے ساتھ بلبن نے ان لوگوں کو سزا دی تھی اس کی نظیر اس سے قبل کبھی نہیں نظر آئی تھی۔ بلبن جب اس سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے بیٹے بغرا خان کو بلا کر یہاں کا گورنر مقرر کیا اور حلف لیا کہ وہ تمام بنگال کو اپنے قبضے میں لا کر ہمیشہ اطاعت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اس نے شہزادے سے پوچھا، کیا تم نے دیکھا؟ وہ اس سوال کا مطلب نہ سمجھا۔ دوبارہ پھر یہی پوچھا تو وہ اس مرتبہ بھی خاموش و متحیر رہا۔ تیسری بار پھر بلبن نے یہی سوال کیا اور اس کے ساتھ یہ تفصیل بھی بیان کی کہ تم نے دیکھا جو سزائیں میں نے باغیوں کو دی ہیں، اگر کبھی تم نے حکومت دہلی سے انحراف کیا تو یاد رکھو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو تم نے ابھی بازار لکھنوتی میں دیکھا۔ اس تنبیہ کے بعد بلبن تو دہلی واپس چلا آیا اور تقریباً نصف صدی تک بغرا خان اور اس کی اولاد نے بنگال میں حکومت کی۔ درحالانکہ غلام خاندان کی حکومت دہلی میں بلبن کے 3 سال بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ بلبن کا انتقال۔ بلبن کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد بلبن کی زندگی اس کے بیٹے محمد کی شہادت سے، جو مغلوں کا مقابلہ کر رہا تھا، بے لطف ہو گئی تھی اور ہر چند وہ دن بھر انتظام سلطنت میں بغیر کسی اظہار تاثر کے مصروف نظر آتا تھا، لیکن رات کو وہ مضطرب ہو جاتا اور آخرکار 4 سال کے بعد ہی وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے بیٹے سے جا ملا۔ بلبن نے بحیثیت شاہ و وزیر 40 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور صرف نصف صدی کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ اسلام میں بہت عروج و اقبال کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ معیز الدین قیقوباد 686 ہجری تا 689 ہجری۔ بقول لین پول بلبن انہی لوگوں میں سے تھا جو اپنے بعد کوئی جانشین نہیں چھوڑ جاتے۔ خود اس کا بھی یہی خیال تھا کہ اپنے بعد محمد کو جانشین کر جائے گا، لیکن جب وہ شہید ہو گیا تو اس نے بغرا خان کو طلب کیا، لیکن اس نے بنگال کی پرتعیش زندگی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے بلبن نے برہم ہو کر محمد کے بیٹے کخیسرو کو نامزد کر دیا۔ جب بلبن کا انتقال ہوا تو عمرہ نے کخیسرو کو نظر انداز کر دیا تھا اور بغرا خان کے بیٹے قیقوباد کو تخت نشین کر دیا۔ یہ ایک اچھے اخلاق کا شہزادہ تھا، لیکن اس کی پرورش اس قدر خلوت میں ہوئی تھی کہ وہ سوائے لطف و تفریح کے کسی اور چیز سے واقف ہی نہ تھا۔ چنانچہ تخت نشین ہوتے ہی اس نے عیش و عشرت کو اپنا مشغلہ قرار دے لیا اور سارا انتظام سلطنت اپنے نائب نظام الدین کے سپرد کر دیا۔ نظام الدین بے انتہا ہوشیار شخص تھا، اس لیے اس نے قیقوباد کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر خود شاہ بن جانے کی تدابیر شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے کخیسرو پر ہاتھ صاف کیا اور اس کے بعد 9 مسلم مغلوں کا قتل عام کر دیا جو دہلی میں آباد تھے۔ اس نے اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ باپ بیٹوں میں بھی کشیدگی پیدا کرا دی، لیکن بات کو جب عود میں
دریائے سرجر پر دونوں کی ملاقات ہوئی تو معاملہ صاف ہو گیا اور برہمی دور ہو گئی۔ جب یہ دہلی واپس آیا تو وزیر نظام الدین کو زہر دے کر مروا ڈالا اور اس کی جگہ جلال الدین خلجی کو گورنر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت امیر خسرو نے لکھا ہے کہ جب سلطان کیقوباد 686 ہجری میں تخت نشین ہوا تھا تو 5000 عمرہ اس کے دربار میں تھے اور 1,00,000 فوج اس کی حضوری میں رہتی تھی، اور اس کی سلطنت بنگال سے دریائے سندھ تک وسیع تھی۔ اسے علم و ادب کا فطری ذوق تھا، لیکن لہو لعب کی کثرت سے وہ سب محو ہو گیا اور اس کا زمانہ با اعتبار ترقی، علم و ہنر اور حسن انتظام کی بہت ناکامیاب ثابت ہوا تھا۔ سلطان کیقوباد غلام خاندان کا آخری فرمانروا تھا۔